لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سنائیے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 3317 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے۔ ایک عورت میرا علاج کر رہی تھی یا دم کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا علاج کرو۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ روحانی اور جسمانی ہر قسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ روحانی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ روحانی بیماریوں میں سے سب سے پہلی بیماری شرک، نفاق۔ ان کا علاج قرآن مجید میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو عقیدے کی بیماریاں ہو گئیں، شرک، نفاق، کفر۔ ان کا علاج تو قرآن مجید ہی سے ملتا ہے۔ قرآن مجید پڑھیں تو اس کے ساتھ ہمیں شفا ہوتی ہے، ہمیں شرک اور نفاق اور کفر سے بچ کر ایمان نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہماری جو اور بیماریاں ہیں جو کہ عمل کی بیماریاں ہیں ویسے وہ روحانی، تکبر، بخل، غصہ، کینہ، بغض، یہ تمام جو ہماری دل کی بیماریاں ہیں ان سے بھی شفا قرآن مجید ہی کے ذریعے ملتی ہے۔ قرآن مجید ہم پڑھیں، قرآن مجید کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں انسان کے فکر کی بیماریاں، اس کے عمل کی بیماریاں تمام دور ہوتی ہیں۔ یہ تو ہو گئی روحانی بیماریاں جن کے ساتھ قرآن ہمیں شفا دیتا ہے۔ اب بہت سی جو جسمانی بیماریاں ہیں جن کے ساتھ جن میں قرآن فائدہ دیتا ہے۔ مثلاً کسی شخص پہ جادو ہو گیا، کسی کو آسیب ہو گیا، کسی کو سانپ نے کاٹ لیا، کسی کو سر درد ہو گیا، کسی کو بچھو نے ڈس لیا، ان ساری چیزوں کا علاج بھی قرآن ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جادو کا علاج کیسے قرآن کے ساتھ ہوتا ہے؟ جادو کالا علم ہے اور جادو کرنا کفر ہے، اور لیکن جس شخص پر جادو کر دیا جائے وہ اس کا توڑ کیسے کرے؟ وہ اس کا توڑ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ کرے۔ عام طور پہ جادو کا علاج کرنے کے لیے قرآن مجید کی وہ آیات پڑھی جاتی ہیں جن میں اللہ کی توحید کا ذکر ہو، مثلاً آیت الکرسی، مثلاً سورہ فاتحہ، مثلاً سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یا پھر وہ آیات پڑھی جاتی ہیں جن میں حضرت موسیٰ کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جادو کا، آسیب کا علاج قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سانپ کے کانٹے کا علاج سورہ فاتحہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری جو ہیں انہوں نے سانپ کے کانٹے کا علاج سورہ فاتحہ سے کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ یہ کسی علاقے میں گئے، سفر کرتے ہوئے یہ وہاں پہنچے، انہوں نے ان لوگوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہ دیا، یہ خیر آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں کا ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، تمہارے پاس کوئی اس کا علاج ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں چونکہ کھانا نہیں دیا، اب ہم علاج تو تمہارا ضرور کریں گے۔
لیکن ہم اس کی اجرت لیں گے۔ انہوں نے 30 بکریوں پر معاملہ کر لیا، اور حضرت ابو سعید خدری نے کیا کیا، جا کے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا۔ اللہ کی قدرت، سردار جو تھا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سورہ فاتحہ کا نام اس لیے ہے ہی سورۃ الشفا۔ سورہ فاتحہ میں ہر قسم کی بیماری کا علاج موجود ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہر قسم کی بیماری کا علاج موجود ہے۔ اسی طرح بچھو اگر کاٹ جائے، اس کے لیے بھی، سر درد ہو رہی ہو، دوسری بیماریاں ہوں، قرآن مجید کی مختلف آیات جو ہیں ان کے ساتھ اس میں شفا ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے اس کے ساتھ علاج کیا کریں، روحانی بیماریوں کا بھی اور جسمانی بیماریوں کا بھی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے جڑنے کی توفیق عطا کرے، اور ان علاجوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ حدیث نمبر 2318، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم سوتے وقت اسمد سرما ضرور استعمال کیا کرو۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اور ان کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہمارے معاشرے میں بچپن میں ہی بچوں کو اینک لگ جاتی، نظر کمزور ہو جاتی۔ تو اسمت سرما جو ہے وہ استعمال کیجئے، یہ نظر کو جلا بخشتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے، اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھ میں کوئی تنکا پڑ جائے یا کوئی ذرہ پڑ جائے اس کو بھی نکال دیتا ہے۔ آنکھ میں کوئی تنکا یا ذرہ پڑ جائے تو کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے بھی ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر آنکھ میں کوئی تنکا یا ذرہ پڑ جائے، آنکھ کو بالکل نہ ملیں، اس کے ساتھ بڑی بے چینی ہو رہی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ آنکھ کو ملیں، آنکھ زخمی ہو جاتی ہے اور زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آنکھ میں تنکا پڑ جائے، کوئی ذرہ پڑ گیا ہے، بعض اوقات آنکھ میں مرچیں پڑ جاتی ہیں کچن میں کام کرتے ہوئے، تو ایسا کیجئے، صبر کریں، پانی کے پاس جائیں، ہاتھ میں پانی لیں یوں کر کے، اور اس میں آنکھ کو بار بار کھولیں اور بند کریں، انشاءاللہ تعالی وہ تنکا جو ہے وہ نکل جائے گا۔ باقی اسمت سرما کے ساتھ بھی کوئی تنکا پڑا ہو یا کوئی ذرہ پڑا ہو وہ نکل جاتا ہے۔ اسمت سرما جو ہے یہ آنکھ کی صفائی بھی کرتا ہے۔ اب یہ اسمت سرما ہوتا کیا ہے؟ یہ سعودی عرب میں سے ملتا ہے۔ اس کا رنگ جو ہوتا ہے سرمئی سا رنگ ہوتا ہے، اور پتھر کی شکل میں ہوتا ہے، ڈلی کی شکل میں ہوتا ہے۔ سعودی عرب سے جو لوگ آتے ہیں عام طور پہ اس کا تحفہ لے کر آتے ہیں۔ اس سرمے کو پیس لیا جائے اور پیس کر آنکھوں میں لگایا جائے۔ اس کے آنکھوں میں لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو لگایا جائے اور دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں لگائی جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث نمبر 2323، ابو عبیش بن ام حرام کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم مکئی اور زیرے کا استعمال لازماً کیا کرو، کیونکہ اس میں سام کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ کہا گیا سام کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت۔ مکئی جو ہے غلوں میں بڑا اہم مقام رکھتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی مکئی کی روٹی کھائی جاتی ہے۔ مکئی اور ساگ بڑا ایک سوغات ہوتی ہے، لیکن ہم عام طور پہ مکئی کو استعمال نہیں کرتے۔ مکئی کو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں جب ہم پاپ کارنز کی شکل میں وہ استعمال کرتے ہیں، یا پھر ابلے ہوئے سٹے اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ تو مکئی جو ہے یہ بہت مفید غلہ ہے۔ اس کے علاوہ زیرہ،
کالا زیرہ، سفید زیرہ آپ دیکھتے ہیں، یہ ہم اپنے کھانوں میں خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں، ذائقے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ زیرہ بھی جو ہے یہ بھی بہت سی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے۔ ان دونوں کو بھی استعمال کیا جائے، یہ طب نبوی میں ان کا بڑا اہم مقام ہے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اس میں موت کے علاوہ ان میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو لہٰذا ان کو ضرور استعمال کیجئے۔ ہمارے ہاں یہ روزمرہ استعمال میں اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا جتنا زیادہ استعمال ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 2324 حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرو اور جنازوں کے پیچھے چلا کرو، تمہیں آخرت یاد آ جائے گی۔ اصل بات ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو کہ موت سے بچ سکتا ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، تو لہٰذا اس موت کو ہر وقت یاد رکھا کریں، اس موت کو یاد رکھا کریں۔ اس موت کو یاد رکھنے سے انسان کے عمل کی بڑی اصلاح ہوتی ہے۔ موت کو یاد کرنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے کہ مریضوں کی عیادت کریں۔ مریضوں کی عیادت کا کتنا ثواب ہے یہ میں آپ کو بھی بتا چکی ہوں۔ اگر انسان صبح کے وقت مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو مریضوں کی عیادت کیا کریں، جنازوں کے پیچھے جائیں، کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتے ہیں۔ نماز جنازہ میں شامل ہونے کا اجر 1 قرات ہے، جبکہ جو شخص دفن ہونے تک وہاں رہا اس کا اجر 2 قرات ہے۔ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ جنازے میں شامل ہوا، نماز جنازے میں شامل ہوا، اس نے نماز جنازہ پڑھ کے وہ واپس آ گیا تو اس کو 1 قرات اجر ملتا ہے، لیکن کوئی شخص جو ہے وہ جنازے کے دفن ہونے تک وہاں پہ رہا تو اس کو 2 قرات اجر ملتا ہے۔ اب 1 قرات کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اور احد پہاڑ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ وہ 6 میل کے دائرے میں ہے۔ احد پہاڑ مدینے سے باہر ہے۔ میں جب پچھلی دفعہ عمرہ کرنے کے لیے گئی تو میں نے خاص طور پہ اس کو دیکھا، یہ 6 میل کے دائرے میں ہے، تو اتنا بڑا ثواب انسان کو ملتا ہے اگر انسان نماز جنازہ میں شامل ہو تو 1 قرات، اور 1 قرات برابر ہے احد پہاڑ کے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے میت دفن ہونے تک وہیں پہ ساتھ رہتا ہے تو 2 قرات کا ثواب ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، ان چیزوں سے انسان کے دل پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان کو خیال آتا ہے کہ اسی طرح مجھے بھی کسی دن دفن کر دیا جائے گا، مجھے بھی کسی دن قبر میں ڈال دیا جائے گا، لوگ قبر کے اوپر مٹی ڈال کے مجھے بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور انسان کے عمل میں بڑی اصلاح ہوتی ہے۔ بیماروں کو دیکھنا، قریب المرگ لوگوں کو دیکھنا یا جنازے پہ جانا، یہ ساری چیزیں موت کو یاد دلاتی ہیں۔ اسی طرح کسی مریض کو، کسی میت کو غسل دینا، اس کا بھی بہت بڑا ثواب رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے ساتھ انسان کو موت یاد آتی ہے، انسان کو یاد آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا مجھے بھی اسی طرح نہلایا جائے گا، میں بھی اسی طرح میت کی حالت میں یہاں پڑی ہوں گی، لوگ مجھے نہلائیں گے۔ تو اصل بات ہے یہ ساری چیزیں موت کو یاد دلاتی ہیں، اور جب موت یاد رہے تو انسان کے عمل میں خود بخود اصلاح ہو جاتی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو سارے ثواب ہیں یہ تو مرد حاصل کریں گے، عورتیں کیا کریں؟ عورتیں بھی نماز جنازہ میں شامل ہو سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی، تو لہٰذا عورتیں بھی نماز جنازہ میں شامل ہوں۔ ویسے بھی جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں اس وقت دل نرم ہوتا ہے۔ اگر ہمارے کسی قریبی عزیز کی ہو تو اس دکھ کی وجہ سے بھی، اور ویسے بھی موت بڑی ہولناک ہوتی ہے،
اس وقت دل نرم ہوتا ہے، انسان میت کے لیے بھی دعائیں کرتا ہے اور اپنے لیے بھی دعائیں کرتا ہے۔ تو اسلام نے ہر اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے جس میں انسان جو ہے نیکی کرنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ سکے۔ تو یہ تمام مواقع جو ہیں یہ انسان کے اس کے عمل میں تبدیلی لاتے ہیں، اس کو موت یاد دلاتے ہیں، اس کو قبر یاد دلاتے ہیں، اس کو آخرت یاد دلاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام معاملات میں شامل ہوں۔ اس کے علاوہ خواتین جب جائیں، جنازے کے لیے جائیں، تو گھر والوں کو تسلی دیں اور گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، جتنی بہترین خیر خواہی کر سکتی ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ ہمارے ہاں جو تعزیت کا انداز بڑا غلط ہوتا ہے۔ مریض کے جو میت کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنے غم کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں۔ ہر شخص جاتا ہے، جا کے گلے ملتا ہے، ان کو اور رلاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جب تک اچھی طرح ان کے ساتھ رو نہ لیں تو تب تک ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ایک لحاظ سے یہ چیز سمجھ آتی ہے، لیکن ایک مریض کا میت کا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ بیچارہ اگر 12 گھنٹے سے بیٹھا خود بھی رو رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی رو رہا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس بیچارے کا کیا حال ہوگا۔ وہ بیچارے پریشانی علیحدہ، غم علیحدہ، تھکاوٹ علیحدہ، اور پھر اس حالت میں کھانے پینے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے، میت جب اٹھائی جاتی ہے تو قریبی لواحقین جو ہوتے ہیں وہ غش کھا کے گر پڑتے ہیں۔ اس میں یہ سارے مسائل ساتھ شامل ہوتے ہیں، غم بھی شامل ہوتا ہے، ان کی تھکاوٹ بھی شامل ہوتی ہے، ان کی بھوک بھی شامل ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ کسی جگہ پہ جائیں، تعزیت کے لیے جائیں، جو میت کے قریبی رشتہ دار ہیں انہیں کچھ کھلا پلا دیں، اور کچھ نہیں تو چائے کا ایک کپ پلا دیں، انہیں جوس کا ایک گلاس پلا دیں کسی نہ کسی طرح سے، اور پھر ایسا کریں کہ اگر ممکن ہو سکے تو انہیں تھوڑا سا میت کے اٹھائے جانے کے بعد آرام کے لیے لٹا دیں، ان کے گھر کے کوئی معاملات دیکھ لیں۔ تو جتنی خیر خواہی ہو سکتی ہے جب آپ جنازے پہ جائیں ان لوگوں سے خیر خواہی کریں۔ حدیث نمبر 2337، حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک بچھو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنگ مارا، اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، یہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو۔ پھر پانی اور نمک منگوایا اور متاثرہ جگہ پر لگاتے رہے، اور کل یا ایھا الکافرون اور کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے۔ حدیث بہت واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ تو آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پانی اور نمک منگوایا، نمکین پانی کے اندر اپنی انگلی ڈبوئی اور کل یا ایھا الکافرون، کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس کے ساتھ دم کیا۔ تو اگر بچھو کاٹ لے تو اس طریقے سے دم کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی شفا دے دیتے ہیں۔ یہ بچھو کے ڈسنے کا علاج ہے۔ اور میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر سانپ کاٹ لے تو پورے یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیے، انشاءاللہ تعالی اس میں سانپ کے کاٹے کا بھی علاج موجود ہے۔ حدیث نمبر 2344، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علاج کیا اور وہ طب کے متعلق نہیں جانتا تھا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کسی کا علاج کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جب تک کوئی معالج مکمل مہارت حاصل نہیں کرتا اس وقت تک اسے کسی کا علاج نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نقصان کی صورت میں وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ یہ انسانیت کا احترام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے، اور اگر کسی کے غلط علاج کے ساتھ کوئی اپنی جان سے گزر گیا
تو اس کا گناہ معالج کے سپرد ہوگا۔ اب معالج کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ معالج ہوتے ہیں جو کہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے علم کے ساتھ اور اپنی درست نیت کے ساتھ وہ علاج کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے علاج کیا اور ان کے علاج کے باوجود کوئی شخص فوت ہو گیا تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ ہاں اگر ان کی کوتاہی ہوئی یا سستی ہوئی یا انہوں نے مریض کے پاس پہنچنے میں دیر کر دی، بے پرواہی کی، تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل مواخذہ ہوں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ڈسپینسر قسم کے حضرات جو تھے وہ علاج کر رہے تھے، یا کوئی شخص تربیت یافتہ نہ تھا اور اس نے آپریشن شروع کر دیا، اور اس کے تربیت یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے یا مکمل مہارت کے بغیر یا مکمل علم کے بغیر، جیسے میں نے کہا کہ کسی ڈسپینسر نے علاج شروع کر دیا، ہمارے ہاں بہت سے ڈسپینسروں نے بھی اپنی دکانیں شروع کی ہوتی ہیں، اس کے علاج سے کوئی مر گیا تو وہ اللہ کے ہاں اس کے قتل کا مجرم ہوگا، کیونکہ اس نے علاج بغیر علم کے اور بغیر مہارت کے کیا تھا، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ ہاں اگر کوئی معالج جو ہے وہ تربیت یافتہ بھی ہے، اس کے علاج سے کسی کو نقصان پہنچا، اگر اس کا اپنا قصور کوئی نہیں، اپنی غفلت نہیں، اپنی سستی نہیں، اپنی بے پرواہی نہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں وہ قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔ اصل بات ہے ہر انسان جو ہے وہ اللہ کے ہاں ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کسی جگہ پہ ہو، وہ کسی دکان میں ہو، وہ کسی فیکٹری میں ہو، وہ کسی کلینک میں ہو، یا وہ کسی کالج یا اسکول میں ہو، یا ایک عورت گھر میں ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ معاملہ ایک انسان کی جان کا ہے، اس لیے یہ معاملہ زیادہ سنگین ہے۔ حدیث نمبر 2351، حضرت عثمان بن ابو عاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ میں قرآن بھول جاتا ہوں۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، او شیطان، عثمان کے سینے سے نکل جا۔ آپ نے ایسا 3 دفعہ کیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی لفظ بھی نہ بھولا جس کو یاد کرنا مجھے محبوب تھا۔ معلوم ہوا کہ شیطان مسلمان کے اندر گھس جاتا ہے اور اسے اعمال صالح سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان انسان کے اندر اس طرح چلتا ہے جیسے کہ خون چلتا ہے۔ آپ دیکھیے خون ہمارے جسم کے ہر حصے تک پہنچتا ہے، سر سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے تک بھی آپ دیکھ لیں، اگر زخم لگ جائے فوراً خون نکل آتا ہے۔ تو شیطان بھی اسی طرح چلتا ہے جیسے کہ خون چلتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عاص کا علاج کیا کیا؟ ان کے سینے پر ہاتھ مبارک مارا اور ساتھ ہی شیطان سے کہا، شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ شیطان اور جنات انسان کو تنگ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسے 4-5 واقعات ہمیں ملتے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسیب اور جنات کے نقصان پہنچانے کا علاج کیا۔ جنات انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ شیطان جو ہیں وہ انسانوں کے دشمن ہیں، اور جو شیطان جو ہوتے ہیں عام طور میں سے جنوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو جنات سے، شیطانوں سے بچنے کی تدابیر میں آپ کو موٹی موٹی بتا دیتی ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو شیاطین سے بچنے کے لیے کہ وہ انسان کو نقصان نہ پہنچائیں، 3-4 تدابیر آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمیں جنات اور شیطان تنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ جادو کا اثر بھی تبھی ہوتا ہے
جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں اللہ کے حکم سے پہنچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شیطان، کوئی جن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی جادو آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، کوئی آسیب آپ کو تنگ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی چیز تو اپنے عقیدے کی مضبوطی کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہر وقت ذکر الہی کرتے رہیں، کیونکہ ذکر الہی سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری بات، تعلقات کے وقت ضرور دعا پڑھیں، یہ دعا میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں۔ تعلقات کے وقت شیطان جو ہے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت یہ دعا پڑھیں اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان اما رزقتنا۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ ناپاکی کی حالت میں نہ رہیں، جہاں تک ممکن ہو سکے جلد غسل کر لیں، اور اگر غسل نہ ہو سکے تو تیمم ہی کر لیں۔ عورتیں جو ہیں حیض میں بھی اور نفاس میں بھی اللہ کا ذکر کرتی رہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے تھے۔ قرآن مجید تو ان دونوں میں پڑھنا منع ہوتا ہے، لیکن دوسرا ذکر کرنا، مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا درود پڑھنا یا استغفار کرنا، یہ سب ذکر الہی ہی کی قسمیں ہیں۔ تو اس طرح کا ذکر ضرور کرتی رہیں، کیونکہ شیطان اس طرح قریب نہیں آتا۔ خاص طور پہ جب اذان ہو تو اذان کا جواب ضرور دیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو مقام روحا تک دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنات اور شیاطین سے عمومی طور پر پناہ مانگے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، اور یہ حکم ہمیں بھی ہے کہ قل اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ تعالیٰ میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں، واعوذ بک ان یحضرون، اور اللہ تعالیٰ میں تیرے سے اس بات کی بھی پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون۔ اس کے علاوہ نماز کی پابندی ضرور کیجیے، خاص طور پر فجر کی نماز کی پابندی۔ جب انسان فجر کی نماز کی پابندی نہیں کرتا، شیاطین کو موقع مل جاتا ہے۔ فرائض کی پابندی کیجیے، اور ان میں سے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ نماز کی پابندی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، صبح اور شام، بلکہ صبح اور رات کو سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے، اور پھونک مار کے اسے اپنے پورے جسم پر مل لیتے تھے۔ یہ آپ سونے سے پہلے عمل کرتے تھے، پاؤں تک اسے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے۔ اسی طرح صبح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوتا کہ تینوں کل پڑھ کے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ اپنے جسم پر ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو عمل ہیں یہ آپ کو شیاطین سے، ان کے جادو اور اسیب وغیرہ سے بچا دیں گے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ یہ باتیں دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات میں نے آپ سے یہ کہی ہے کہ اپنا عقیدہ درست رکھیں، کوئی آپ کو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری بات، ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، شیطان اسی سے بھاگتا ہے۔ خاص طور پر بیت الخلاء جاتے وقت اور نکلتے وقت دعا ضرور پڑھیں، تعلقات کے وقت دعا ضرور پڑھیں، ناپاک نہ رہیں، جہاں تک ممکن ہو سکے جلدی غسل کر لیں، حیض و نفاس میں بھی اللہ کو یاد کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ شیطان اور جنوں سے پناہ مانگتی رہیں، اور قل اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے میرے رب میں تیرے سے اس پناہ میں آتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اس کے علاوہ فرائض کی ضرور پابندی کریں،
اور اس میں نماز کی پابندی لازمی ہے، اور نماز کی پابندیوں میں سے بھی فجر کی نماز کی پابندی لازمی ہے، کیونکہ جو شخص فجر کی نماز کی پابندی نہیں کرتا شیطان کا اس پر اثر ہو جاتا ہے۔ اذان کا جواب ضرور دیجیے۔ اور سب سے آخری بات جو میں نے آپ سے کہی ہے، صبح شام تینوں کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار لیا کریں، اور پھونک مارنے کے بعد اسے اپنے جسم پر مل لیا کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسنون عمل ہے۔ اس کے علاوہ کل نظر بد کا بھی ذکر ہوا تھا، تو چلتے چلتے میں آپ کو نظر بد سے بچنے کے لیے بھی 2-3 مزید کلمات آپ کو سکھا دوں۔ اگر کسی کو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس پر نظر بد کا اثر نہ ہو تو وہ یہ کلمات جو ہے وہ یاد کر لے اور ان کلمات کو پڑھتا رہا کرے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ میں اے اللہ تعالیٰ تیرے جو کامل کلمات ہیں ان کے ساتھ تیری پناہ میں آتی ہوں، ہر شیطان سے اور ہر نحوست والی چیز سے اور ہر نظر بد کے اثر سے۔ اسی طرح ایک اور دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ میں تیرے کامل کلمات کے ساتھ تیری پناہ میں آتی ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو کہ پیدا کی ہے۔ اور ایک اور چھوٹی سی دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے ساتھ کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی، تو اللہ تعالیٰ میں تیرے نام کے ساتھ تیری پناہ میں آتی ہوں ہر اس چیز سے جو زمین اور آسمان میں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کلمات ہیں آپ دیکھیں کتنے جامع ہیں، ان کو پورے یقین کے ساتھ اور پوری سمجھ کے ساتھ پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے، اور جو کلمات میں نے آپ کو پیچھے بتائے ہیں جادو سے بچنے کے لیے، جو چھوٹے چھوٹے میں نے آپ کو نسخے بتائے ہیں، ان نسخوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جادو، شیاطین، اسیب آپ کو تنگ نہیں کر سکیں گے۔ یہ چیزیں حقیقت ہیں۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اور جہاں تک جادو کا تعلق ہے، قرآن مجید میں اس کا ایک دفعہ ذکر نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کا بے شمار جگہ پر ذکر ہے۔ ایک پوری سورت جو ہے وہ سورۃ الجن کے نام سے ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں چونکہ نظر نہیں آتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نہ صرف حقیقت ہیں بلکہ قرآن و حدیث میں اس کے لیے، ان کے توڑ کے لیے بھی بہت سے طریقے اور بہت سے اعمال ملتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ نظر بد سے بھی حفاظت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسیب، جادو، شیاطین سے بھی آپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیں گے۔ حدیث نمبر 2352، ام المنذر بنت قیس انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور آپ کے ساتھ حضرت علی بھی آئے، اور حضرت علی جو تھے ابھی بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے اور کمزور تھے۔ تو کچھ کھجوریں جو کہ پک گئی تھیں وہ میرے گھر میں لٹکی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو کھانا شروع کر دیا۔ حضرت علی بھی ان کھجوروں کو کھانے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا اور انہیں کہا رک جاؤ، کیونکہ تم میں ابھی تک بیماری کی کمزوری باقی ہے۔ حضرت علی رک گئے۔ میں نے جو اور چقندر کا ایک کھانا تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی یہ کھانا کھا لو، یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مریض کے لیے بعض کھانے نامناسب ہوتے ہیں جبکہ بعض کھانے اس کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں مریض کو چاہیے کہ وہ اپنے معالج کے مشورے پر عمل کرے، کیونکہ کیئر از بیٹر دین کیور۔ علاج جو ہوتا ہے اس سے پرہیز بہتر ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اسی لیے کھجوریں کھانے سے منع کیا تھا کہ کھجوریں انہیں نقصان دیتی اور انہیں جو اور چقندر سے بنا ہوا کھانا کھانے کا حکم دیا. تو لہٰذا اس سے ہمیں یہ اصول ملا کہ بیماری سے صحت یابی کے لیے آپ اپنی خوراک سے مدد لے سکتے ہیں. یہ باب جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، جو اب ختم ہو گیا، اس باب کا نام تھا طب والعیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بہت سے علاج بتایا کرتے تھے. طب نبوی میں عام طور پر جو علاج بتائے گئے ہیں وہ شہد، کلونجی، مکئی، زیرہ سے علاج کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد سے علاج پر بہت زور دیتے. اس کے علاوہ کلونجی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ کلونجی جو ہے اس میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. کلونجی معدے کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور اس کے یہ نزلہ اور زکام میں بھی بہت مفید ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ تم پر سنی اور سنوت لازم ہے، یعنی مکئی اور زیرہ. مکئی جو ہے، کل بھی اس کے بارے میں بات ہوئی تھی، مکئی میں بہت غذائیت ہوتی ہے. ہمارے ہاں کارن آئل مشہور ہے، اس میں بہت زیادہ روغن بھی ہوتا ہے اور کارن فلور بھی ہمارے ہاں مشہور ہے. تو یہ جو ہے معدے اور تنفس کی بیماریوں میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے. بلکہ جو مکئی کا بھٹا ہوتا ہے اس میں جو بال ہوتے ہیں وہ بھی کئی بیماریوں میں مفید ثابت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرے کے استعمال کا مشورہ دیا اور اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ موت کے علاوہ اس کا ہر بیماری میں اس کے ساتھ علاج کرو. اب زیرہ جو ہے ہمارے عام کھانوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ معدہ، جگر اور آنتوں کے لیے مفید ہوتا ہے، بلغم کو کم کرتا ہے. اسی طرح کست شیریں کے بارے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجوا کھجور سے علاج کا مشورہ دیتے تھے. عجوا کھجور جو ہے یہ اگر صبح نہار منہ ساتھ کھا لی جائیں تو اس دن نہ تو جادو کا اثر ہوتا ہے اور نہ ہی زہر کا اثر ہوتا ہے. یہ زہر کا تریاق بن جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس کی جو گٹھلی ہے وہ دل کی بیماریوں کے لیے اس استعمال کیا جاتا ہے. حجامہ کرانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مشورہ دیتے بلکہ آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے. اس کے علاوہ جو کا استعمال جو ہے وہ بھی آپ کرتے. جو بھی جو ہے معدے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. ان علاجوں کے علاوہ ایک آپ نے بنیادی بات بتائی کہ حرام میں شفا نہیں ہوتی. تو حرام چیزوں سے کبھی علاج نہ کیجیے. حرام تو بذات خود بیماری ہوتی ہے، تو اس میں علاج کیا ہونا ہے؟ الٹا آپ کا جسم زیادہ بیمار ہو جائے گا. ہمارا اس پر 100% یقین ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی علاج کی طرف بھی متوجہ کرتے. قرآن کی آیات شفا ہیں. اسی طرح سورہ فاتحہ کا نام ہی سورۃ الشفا ہے. اسی طرح دوسرے بھی کئی جو تھے امراض، مثلا بچھو کے جو ڈسنے کا آپ نے جو علاج کیا تھا وہ بھی تینوں کل پڑھ کر آپ نے دم کیے تھے. تو ان تمام علاجوں سے فائدہ اٹھائیے. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو شفا دے گا. آج کل ان چیزوں کا عام طور پہ رواج نہیں ہے. ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں سیدھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ڈاکٹر کے علاج سے آپ کو فوری فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے علاج کے ساتھ مرض کی علامات دب جاتی ہیں اور جتنی جلدی دب جائیں لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں اتنی ہی شفا ہے. لیکن نقصان کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مرض کی علامات دب جاتی ہیں لیکن وہ کسی اور بیماری کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں. ویسے بھی ڈاکٹرز کی دعائیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں جب سے یہ ڈاکٹرز کے پاس لوگوں نے جانا شروع کیا ہے تب سے بیماریاں بڑھ گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مصر کے بادشاہ نے ایک
طبیب آپ کو بھیجا تھا. اس طبیب نے 1 سال مدینہ میں گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہاں پہ تو میرے پاس کوئی مریض ہی نہیں آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ ہم لوگ ایک بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اول تو ہم بھوک لگنے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، اور دوسری بات ہے جب ہم نے کھانا بھی کھانا ہو تو ہم ابھی بھوک تھوڑی سی باقی ہوتی ہے تو اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. تو ایک بات کا ضرور خیال رکھیے کہ پیٹ کو بہت زیادہ نہ بھریے. زیادہ بیماریوں کا تعلق زیادہ کھانے کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں روزے کا حکم دیا. روزے میں انسان کے معدے کو تھوڑا سا آرام ملتا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ روزے سے روحانی فوائد کے علاوہ ہماری جسمانی صحت کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو کوشش کیجئے کم کھائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. تو کوشش کیجئے جب تک بھوک نہ لگے تب تک نہ کھائیں. نمبر 2، جب کھائیں بھی تھوڑا سا کم کھائیے. زیادہ کھانا انسان کی صحت کے لیے بہت نقصان دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق